بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عامر فرقان۔ آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جو جنرل پبلک ہے اس میں جوڑوں کا درد، کمر کا درد اور ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، اسی طرح کمر کی جو مہرے ہیں ان میں کمزوری ہو جانا، اس میں ڈسک پرولیپس ہو جانا، اور اس طرح کے مسائل کیوں ہیں اور وہ کتنے زیادہ ہیں۔ تو اس اگر پرابلم کا برڈن ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ تو پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز میں بات کی ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، کیونکہ ہم اعداد و شمار جو ہے وہ اکٹھے نہیں کرتے، یہ قومی سطح پہ مسئلہ ہے، اور اگر وہ کہیں پہ اکٹھے ہوتے بھی ہیں تو ان کے تک اسیسیاں اس کو جو ہے وہ جنرل پبلک کی اپروچ سے دور ہی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ تو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہم آبزرویشن کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں، اور آبزرویشن یہ ہے کہ اس وقت کم و بیش 60 سے 70% ہماری جو آبادی ہے وہ ان مسائل سے دوچار ہے۔ کسی کو جوڑوں کا درد ہے، اور یہ اولڈ ایج گروپ میں تو بہت زیادہ ہے۔ آپ کو کوئی شاذ و نادر ہی کوئی ایسا فرد ملے گا جو 50 سال سے اوپر کی عمر کا ہے اور اس میں جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہ ہو، کمر درد کا مسئلہ نہ ہو۔ اور کمر درد کی ایک اور بہت بڑی جو پاپولیشن ہے وہ خواتین میں ہے، جو کہ پریگننسی کے بعد، بچہ پیدا کرنے کے عمل کے بعد جو ہے وہ کمر درد سے جو ہے وہ دوچار ہوتی ہیں، اور کمر درد کا مسئلہ ان کو شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ساری پاپولیشن کو اگر ہم اکٹھا کریں تو یہ بہت بڑی ہمارے جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے، اور یہ پاپولیشن یہ دردوں، جوڑوں کے درد، جسم کے درد اور ہڈیوں میں درد، کمر کی جو ہے وہ مورے، ان کے مسائل، ان کی وجہ سے مستقل جو ہے وہ دوائیوں پہ ہیں اور دوائیوں استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کیوں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کیا یہ نارمل ہے؟ تو یقینی طور پہ یہ نارمل چیز نہیں ہے، تو پھر اتنی بڑی برڈن ہماری سوسائٹی میں اس ڈیزیز کا کیوں پروڈیوس ہوگا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور ہمیں اپنے سنجیدہ حلقوں میں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میری جو چیز آبزرویشن میں جو میری سمجھ میں آتی ہے، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ خوراک کا ناقص ہونا ہے۔ دیکھیں، جو ہڈیاں ہیں ان کی مضبوطی کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی چاہیے۔ اب پہلے درجے میں ہماری خوراک کے اندر اگر کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہے تو یقینی طور پہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہوں گی۔ اب ان کی کمزوری کے نتیجے میں، جس میں وہ اکثر ہم سنتے ہیں جی کہ یہ جوڑوں کا جو درد ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہڈیاں بھربھری ہو گئی ہیں اور آپس میں ان میں رگڑ لگتی ہے، تو وہ جو ہے وہ رگڑ کے نتیجے میں ان کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو گیا۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیلشیم کی کمی ہے ہماری خوراک کے اندر، اور وٹامن ڈی کی کمی۔ اس کے نتیجے میں، اور دوسری وجہ جو خواتین ہیں جو بچہ پیدا کرنے کے پروسیس اور بعد میں بچے کو دودھ پلاتی ہیں، ان میں تو سیدھی سا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانے کے عمل میں ویسے ہی جسم کے اندر سے جو کیلشیم ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے، وہ دودھ بننے کے عمل میں شامل ہو کے وہ بچے کے لیے وہ دودھ دستیاب ہوتا ہے۔ تو ان میں تو ویسے ہی جو ہے وہ کیلشیم کی کمی کا مسئلہ اور زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور دودھ کی کمی، جو کیلشیم کا پرووائڈ کرنے کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ دودھ ہے، اور ہمارا اس وقت مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ خالص دودھ کی فراہمی وہ بہت بڑا چیلنج ہے ہماری سوسائٹی میں، اور بہت ساری رپورٹس ہیں اس پہ کبھی پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ایک لاہور کے حوالے سے رپورٹ آئی تھی کہ جتنی لاہور ڈیلی دودھ کنزیوم کرتا ہے اور جتنی ڈیلی لاہور میں دودھ سپلائی ہوتی ہے اس میں 40% کا ڈیفرنس ہے، تو 40% دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور اس پہ WHO کی رپورٹ بھی ہے کہ جو آپ کا پاؤڈر ملک ہے اس کو آپ دودھ نہ کہیں، اس کو وائٹنر کہیں، اس لیے بہت ساری پروڈکٹس کے اوپر جو جس کو ہم دودھ سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ وائٹنر ہے، یہ دودھ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے اس کا۔ اچھا، دوسرا اس کا تعلق ہماری جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ، کہ ہڈیوں کی مضبوطی جہاں پہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کے استعمال سے یا اس کو کھانے سے جڑا ہوا ہے،
ساتھ ہی اس کو کنزیوم اور اس کو اپنی جو ہے وہ ہڈیوں کا حصہ بنانے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے اس کے 2-3 فارم ہوتی ہیں، جس کو ہم D1 D2 اور D3 کہتے ہیں۔ اب وہ وٹامن ڈی جو ہم کھاتے ہیں وہ ہماری ہڈیوں کے اندر ایک ایکٹیو وٹامن ڈی کیسے کنورٹ ہوتا ہے، اس کے لیے سن لائٹ چاہیے۔ اور ہماری جو فزیکل اور ڈیلی جو روٹین آف لائف ہے وہ بھی ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے، خاص طور پہ شہری علاقوں میں، کہ لوگ جو ہیں وہ سورج کی روشنی میں نہیں نکلتے، اور سورج کی روشنی کا بھی وہ حصہ جو صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسی اسپیسیفک ریز ہوتی ہیں جن کے ایکسپوجر سے وٹامن ڈی جو ہے وہ کنورٹ ہو کے ہڈیوں کے لیے جو ہے وہ کنزیومیبل فارم میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہماری یہ روٹین ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بھی ہماری ڈیلی لائف سٹائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ انسانی جسم کا ایک اصول ہے کہ جو حصہ اس کا استعمال ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، اور جو جسم کا حصہ ہم استعمال نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ اپنی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ لوز کرتا جاتا ہے۔ انسانی مسل اور انسانی ہڈیوں اور جسم کے تمام حصوں کا یہ ایک قدرتی میکانزم ہے۔ تو ہڈیوں کو جب آپ استعمال نہیں کریں گے، ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، تو ان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اب یہی کمزوری جو ہے جوڑوں کے درد کا باعث بنتی ہے، یہی وجہ سے آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے موہرے کمزور ہوتے ہیں، ڈسک پرولیپس ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جسم کے دیگر حصوں میں بھی درد کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس درد کا علاج دوائیوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوائیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن بنتا جاتا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور یہ اس ویشیس سرکل سے چلتے چلتے ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کا علاج جو ہے وہ کسی آپریشن کے ذریعے سے، گھٹنوں کو تبدیل کرانے کی شکل میں، جوڑوں کے آپریشن کی شکل میں، کمر کے آپریشن کی شکل میں وہ ہمیں جا کے کروانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے سائیکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو پہلے درجے پہ یہ جو عمل ہے اس کو اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کر کے اچیو کر لیں، بالکل سسٹم کے ساتھ اس کی چیز جڑی ہوئی ہے کہ خالص خوراک کا مہیا ہونا اپنی جگہ پہ ایک میٹر ہے، خالص دودھ کا مہیا ہونا، لیکن پھر بھی اگر ہم اپنے ایکٹیویٹی لیول کو، اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو، اپنے سونے جاگنے کی جو عادات ہیں اس کو بہتر کر لیں تو ان مسئلوں کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ ہمیں ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوائیوں کو استعمال کرنا پڑے گا، اور دوائیوں کے استعمال سے ہر جو ہے نا آنے والے دن میں دوائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس آتے ہیں پین کے پیشنٹ، وہ 15-16 دوائیوں کی ایک نسخے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے پوری ہسٹری پوچھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک نئی گولی اس میں ایڈ کر دی گئی اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو اس میں میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر دوائیوں سے مسئلہ حل ہونا ہوتا تو وہ تو آپ اس وقت جتنی مارکیٹ میں دردوں کی گولیاں، کیلشیم کی گولیاں، وٹامنس کی جتنی طاقت کی گولیاں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، وہ تو آپ کھا چکے ہیں۔ تو ان سے مسئلہ اگر حل نہیں ہوا تو پھر یقینی طور پہ آپ کو کسی اور طریقے علاج کی طرف جانا پڑے گا۔ تو جو جسم میں دردیں، ہڈیوں کا درد، گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد، کمر درد، یہ 70% کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو اور اپنی ایکٹیویٹی کی ہیبٹس کو چینج کر لیں۔ بہت شکریہ۔